ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والمنافقين والكافرين والعاصين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ صلوات دیجیے گا عزیزان گرامی، انجمن معین المجالس کے زیر اہتمام سالانہ یہ مومنین کا اجتماع اور سلسلہ وار مجالس کی ایک مجلس خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ معبود ان علماء ہمارے ان بزرگوں کو جوار رحمت میں جگہ دے جن کے ذہن میں ان مجالس کا سلسلہ اور ان مجالس کی ضرورت وجود میں آئی، جس کے سبب ہر سال مومنین سید والا اپنی کوششوں کے ذریعے بہتر سے بہتر انتظامات کرتے رہے ہیں، اور اس وقت بھی اس کی ایک مثال آپ دیکھ رہے ہیں۔ البتہ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے گزشتہ برس بھی میں نے اس جانب توجہ دلائی تھی اور منتظمین سے یہ مشورتاً کہا تھا کہ حالات کو دیکھتے ہوئے اور زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اس سلسلے میں تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مومنین یہاں نہیں ہیں، مومنین آئے ہیں اپنے اپنے علاقوں سے، اپنے اپنے گاؤں سے، حتیٰ بعض برادران و خواہران اور ہمارے اعزاء اور اقربا دوسرے شہروں سے آئے ہیں، صرف کس لیے تاکہ ان مجالس میں شریک ہوں، لیکن فرش پر نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بہرحال وقت بھی ایسا ہے، لہذا اس بارے میں تھوڑا سا سوچنا ہوگا۔ وقت کم ہے، میں اپنے محدود وقت میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر خاتم کی حدیث جہاں نبی آدم نے فرمایا تھا ان اردتم عیش السعداء و موت الشہداء، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی سعادت مند ہو، تم خوشبختی والی زندگی چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری موت شہداء جیسی موت ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ روز قیامت خدا کی بارگاہ میں آتش جہنم سے محفوظ رہو، تو تم پر فرض ہے کہ تم قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرو۔ بڑی عظیم کتاب ہے قرآن مجید، پروردگار عالم نے اسے منشور حیات اور دستور زندگی بنا کر کے قلب پیغمبر پر نازل کیا۔ 114 سوریں ہیں قرآن مجید میں، 6500 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ انہی سوروں میں ایک سورہ ہے سورہ نحل۔ سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 97 میں کریم پروردگار نے یہ اعلان کیا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، جو بھی عمل صالح کرے گا
مرد ہو یا عورت، البتہ شرط ایمان ہے۔ تو پروردگار کہتا ہے ایسے انسان کو ہم حیات طیبہ کا مالک بنا دیں گے۔ امیر المومنین کا وہ فرمان آپ کی نگاہوں میں ہونا چاہیے اور آپ کے پیش نظر رہنا چاہیے، جہاں مولا فرماتے ہیں ہر چلتے پھرتے انسان کو تم انسان مت سمجھ لینا، الصورۃ صورۃ انسان والقلب قلب حیوان۔ بعض افراد وہ ہیں جن کا ظاہری قیافہ تو انسانوں جیسا ہے لیکن دل ان کے جانوروں کے مانند ہے۔ چلتی پھرتی لاشیں ہمیں بسا اوقات نظر آتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انسان ہے، نہیں، انسانیت کے جھرمٹ میں بہت بڑی تعداد ہے ایسے افراد کی جن کے بارے میں ہمیں غور کرنا ہوگا۔ دیکھیے قرآن مجید میں پروردگار نے حیات کا مختلف انداز سے تذکرہ کیا ہے۔ کئی مخلوقات اور موجودات عالم اور حیوانات کی حیات اور موت کا تذکرہ کیا، ہوا یحیی و یمیت، وہی مالک موت و حیات ہے، یعنی کریم پروردگار۔ کہیں پروردگار نے نباتات کی حیات کا تذکرہ کیا، یحیی الارض بعد موتها، وہی کریم پروردگار ہے جو مردہ زمین کو حیات نو عطا کرنے والا ہے۔ اس وقت گرمی کا موسم ہے، ہم گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم زمینوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ذرا سی بارش ہو جائے یا فصل بہار آ جائے تو چمن لہلہانے لگتا ہے۔ یہ کون ہے جو اس مردہ زمین کو حیات عطا کر رہا ہے؟ خداوند کریم۔ کہیں پروردگار کہتا ہے قرآن مجید میں کہ انسان روز قیامت یہ آرزو کرے گا کاش مجھے پھر سے حیات مل جائے تاکہ میں عمل صالح کر کے دوبارہ مالک کی بارگاہ میں حاضری درج کرا سکوں۔ اسی سلسلے کی آیت کریمہ ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 97، جہاں کریم پروردگار کا یہ اعلان ہے تم عمل صالح کر کے آؤ ایمان کے ہمراہ تو ہم تمہیں حیات طیبہ کا مالک بنا دیں گے۔ کن چیزوں سے حیات طیبہ حاصل ہوتی ہے؟ بہت طویل فہرست ہے۔ مثلا امیر المؤمنین نے امام حسن مجتبیٰ کے نام ایک وصیت لکھی اور اس کے ضمن میں لکھا احیی قلبک بالموعظہ، اے میرے بیٹے حسن، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دل زندہ رہے تو اپنے دل کو حیات عطا کرو وعظ و نصیحت کے ذریعے۔ یا پھر امیر المؤمنین کا یہ فرمان بالعلم تکون الحیات، علم کے ذریعے انسان حیات طیبہ کا مالک بن جاتا ہے۔ ایک طویل فہرست ہے علماء کرام کی، ماضی کے علماء سے لے کر کے حال کے علماء تک ایک بڑی تعداد ہے ایسے افراد کی جنہوں نے علم کی راہ میں اتنی سختیاں برداشت کی، اتنی قربانیاں دیں، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آج ان کے آثار باقی ہیں، آج ان کے افکار باقی ہیں، آج ان کے چرچے باقی ہیں، آج ان کی کتابیں باقی ہیں، آج قریہ قریہ بستی بستی آپ کو ان کی تصویریں نظر آ جائیں گی، کہیں نہ کہیں ان کے نام لینے والے افراد نظر آ جائیں گے۔ پڑھیے گا قرآن مجید 779 مرتبہ قرآن مجید میں کلمہ علم آیا ہے۔ واجبات دین کا بھی پروردگار نے قرآن کریم میں اتنا تذکرہ نہیں کیا ہے جتنا مالک نے علم کا تذکرہ کیا ہے۔ کہیں کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم و جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے۔ البتہ موجودہ دور میں آپ جانتے ہیں مختلف راستے ہیں، کبھی انسان پروٹوکول کے ساتھ کسی بز میں پہنچتا ہے تو اس کے استقبال کے لیے نعرے بھی لگتے ہیں، اس کے چاہنے والوں کی تعداد میں اضافہ بھی ہوتا ہے، لیکن واقعی معنی میں علم جو کہ بصیرت اور شعور کا نام ہے اس کی اہمیت کو آپ پہچانیے۔ میں ایک روایت پیش کروں، ہمارے اور آپ کے 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام، مولا امام نقی علیہ السلام تشریف فرمائے ہیں، اصحاب کا مجمع ہے، مولا کے خونی رشتہ دار بھی امام نقی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ اتنے میں مولا کو خبر دی جاتی ہے مولا آپ کا فلاں چاہنے والا مناظرہ کر کے آیا ہے اور مناظرے میں کامیابی حاصل کر کے آیا ہے۔ روایت کہتی ہے امام نقی اپنی جگہ سے اٹھے، بڑھ کر استقبال کیا، اسے گلے سے لگایا اور لا کر کے بالکل اپنی مسند کے پاس بٹھالا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی، کسی ایک رشتہ دار نے بڑھ کر کہا مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، ہم آپ کے قرابت دار ہیں، حق تو یہ تھا کہ ہمیں آپ کے پاس بیٹھنا چاہیے تھا۔
اس موقع پر مولا امام نقی نے فرمایا یہ جو میں نے اس کا احترام کیا ہے، اسے اپنے پاس بٹھالا ہے، یہ میرا اپنا ذاتی عمل نہیں ہے۔ کیا تم نے قرآن مجید میں نہیں پڑھا کہ مالک کریم اعلان کر رہا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جسے اللہ صاحب علم بنا دیتا ہے اس کے مقام و مرتبے کو بلندی عطا کر دیتا ہے۔ کیا تم نے نہیں پڑھا ہے قرآن کریم میں پروردگار نے اعلان کیا هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، عالم و جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمیں پہچاننا ہوگا۔ ابھی آپ کو معلوم ہے پورے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں ایک مہم پہنچ گئی احترام ممبر مہم کے نام سے۔ یہ سارے علماء اتنی ساری زحمتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے سوچا؟ یہ علماء اپنے پیسوں سے، اپنے کرائے سے، اپنے شب و روز کو خرچ کر رہے ہیں کس لیے؟ تاکہ آپ مؤمنین، ہمارے عوام، ہمارے جوان، ہماری قوم کی خواتین پہچانیں کہ آخر علم والا ہوتا کون ہے۔ لباس سے کبھی بھی آپ دھوکہ مت کھائیے۔ لیس الجمال باثواب تزیننا، جمال و خوبصورتی لباس کے ذریعے نہیں ہے، بل الجمال جمال العلم والادب، بلکہ حقیقت میں جمال یہ ہے کہ انسان کے پاس علم و ادب کا سرمایہ کتنا ہے۔ لیس الیتیم قد مات والدہ، یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر جائے، بلکہ یتیم وہ ہے جس کے پاس علم و ادب نہ پایا جائے۔ لہذا کبھی بھی حوض علمیہ کم میں اتنے دن رہ لیے، فلاں مدرسے کی چہار دیواری میں اتنے دن رہ لیے، ملاک اور معیار صاحب علم کو پہچاننے کے لیے یہ نہیں ہے، یہ لباس نہیں ہے۔ بہت سارے آپ کو پینٹ بوشرٹ میں مل جائیں گے، بہت سارے ٹائی بیلٹ والے مل جائیں گے، بہت سارے ٹوپی شیروانی والے مل جائیں گے، بہت سارے امامہ اور ابا قبا والے مل جائیں گے۔ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اس کے اندر شعور کتنا ہے، اس کے اندر بصیرت کتنی ہے، اس کے اندر قوم کا درد کتنا ہے۔ اس کے لیے واقعی معنی میں انسان کو اپنے آپ کو باشعور بنانا ہوگا۔ آئیے بات کو آگے بڑھائیں۔ یہ مجالس حقیقت میں دینی شعور اور دین فہمی کے فروغ کا بہترین ذریعہ ہے۔ دیکھیے ہم اور آپ روزانہ ایک دعا کرتے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج، خدا امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اس کے بعد کا جملہ کیا ہوتا ہے؟ خدایا ہمیں امام کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرما۔ میرا سوال ہے کہ ہم نے آیا واقعی معنی میں اپنے آپ کو اصحاب امام زمانہ میں شامل ہونے کے لائق بنانے کی کوشش کی؟ میں سوال کر رہا ہوں اتنے بڑے مجمع سے، خود اسی سید واڑے میں ہر روز نہ صحیح تو ہفتے میں 2 4 5 10 مجلسیں تو ہو ہی جاتی ہیں۔ ہم نے اصحاب امیر المؤمنین کو کتنا پہچانا؟ میں نام لے رہا ہوں، جناب سلمان فارسی کی کتنی واقفیت ہے ہمارے اور آپ کے اندر؟ کوئی بتائے گا؟ کوئی نوجوان بتائے گا؟ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، علماء اور طلاب و افاضل سے معذرت کے ساتھ سوال کر رہا ہوں، سلمان فارسی کی کل عمر کتنی تھی؟ بتائے کوئی بچہ؟ سلمان فارسی کتنے سال کی عمر میں مسلمان ہوئے؟ کیا ہے اس کی داستان؟ کہاں رہتے تھے؟ کہاں سے کہاں پہنچے؟ اور پھر کس طرح وہ شام سے دوسری جگہ پہنچے؟ پھر یہاں سے کیسے نبی آدم تک پہنچے؟ اور اس درمیان یہودی لابی نے کیا سازش کی ہے جناب سلمان فارسی کو نبی آدم سے دور کرنے کے لیے؟ بیان سب کچھ ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم یا تو بغور سنتے نہیں ہیں اس لیے باتیں ہمارے ذہن میں نہیں رہ جاتی ہیں۔ ہمیں پہچاننا ہوگا اصحاب اہل بیت طاہرین کو، تاکہ ہم اپنے آپ کو واقعی معنی میں یہ پہچاننے کی صلاحیت پیدا کر لیں کہ آیا ہمارے اندر وہ کوالٹی پیدا ہو سکی کہ نہیں کہ ہم اصحاب امام زمانہ میں شمار ہو سکیں۔ توجہ کیجئے گا، میں امیر المومنین کے سلسلے میں عرض کروں، امیر کائنات امیر المومنین یعصب الدین امام العارفین سید الزاہدین۔ پھر میرا سوال ہے ہم میں سے کتنے لوگوں نے امیر المومنین کی اس مخصوص صلوات کو پڑھا ہے جو امام صادق سے ہم تک پہنچی ہے؟ آپ کو معلوم ہے پیغمبر نے کیا فرمایا امیر المومنین کے سلسلے میں؟ نبی آدم فرماتے اِنَّا لِكُلِّ نَبِيٍّ آیَةٌ وَآیَةُ نُبُوَّةِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب۔ کیا فرمایا نبی آدم نے؟ اللہ نے اپنے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی نشانی دی ہے۔ مثلا موسیٰ کو عصا دیا ہے، ابراہیم کو یہ صلاحیت دی کہ نار کو گلنار بنا لیں، عیسیٰ کو یہ صلاحیت دی کہ مردے کو ٹھوکر ماریں تو مردہ زندہ ہو جائے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی نشانی دی ہے، اور میری نبوت کی نشانی کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خود امام صادق اس مخصوص صلوات میں فرماتے ہیں جو امیر المؤمنین سے ہے، کیا فرماتے ہیں؟
مولا فرماتے ہیں وآیتن لرسالتہ، پروردگار عالم نے نبی آدم کی رسالت کی نشانی قرار دیا ہے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو۔ پہچاننا ہوگا ہمیں امیر المؤمنین کو۔ علی کے نام میں اللہ نے فتح مبین رکھ دی، نشانات قدم پر ہوش مندوں کی جبیں رکھ دی۔ بہت اترا رہا تھا آسماں اپنی بلندی پر، تقابل کے لیے ہم نے نجف کی سرزمین رکھ دی۔ آپ توجہ کیجئے گا، امیر المؤمنین کو پہچاننا ہوگا۔ میں آپ کے سامنے اصحاب امیر المؤمنین کا تذکرہ شاید نہ کر سکوں، سوچا بہت کچھ تھا، لیکن چونکہ پرچی بھی مل گئی اور مجھے خود احساس ہے، میں بعض صحابیات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ یہ مکتب، یہ مذہب، یہ امیر المؤمنین کا دین ہم تک آسانی سے نہیں پہنچا ہے۔ توجہ کیجئے گا، لیکن اس کے پہلے ایک دو روایتیں سن لیجئے۔ یہ جو ہم منبر پر آنے والے کبھی کبھی حتیٰ انتظامیہ کمیٹی سے کہنا چاہتا ہوں، منتظمین سے، بانیان مجالس سے، ہم مجالس کی فوٹو جب شیئر کرتے ہیں یا کلپ شیئر کرتے ہیں تو ہمارا سارا فوکس کس پر ہوتا ہے؟ سارا فوکس اس پر ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں مجمع اتنا تھا۔ سن لیجئے، پہلے ابن ابی الحدید معتزلی جیسے عالم اہل سنت جو عاشق امیر المؤمنین ہیں، ہم نے اور آپ نے نہج البلاغہ نہیں پڑھی، ہم نے اور آپ نے ابھی امیر المؤمنین کے کلام کو نہیں پہچانا۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں ان لامراء الکلام، ہم کلام کے امیر ہیں۔ اہل بیت اطہار کو امیر المؤمنین نے امیر کلام کہہ کر خطاب کیا، نہیں پہچانا۔ آپ توجہ کیجئے گا، ابن ابی الحدید معتزلی نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی۔ علماء اہل سنت کے ایک بڑے طبقے نے صرف یہ سوچ کر کہ علی کے شہدائی ہیں، علی کے کلام کی شرح لکھی ہے، انہیں شیعہ کہہ بیٹھے۔ چلیے ہمیں منظور ہے، سنیے گا، ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا ہے کہ اگر پورے مدینے کے مسلمان ایک طرف اور علی تنہا ایک طرف، تب بھی علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے۔ علی کے ہاں کثرت ملاک اور معیار نہیں ہے۔ یہ ہم جیسے کمزور افراد ہوتے ہیں جو بسا اوقات اس پر ناز کر لیتے ہیں، ہماری مجلس میں، ہمارے پروگرام میں اتنے لوگوں نے شرکت کر لی۔ آپ توجہ کیجئے گا، امام صادق کے اصحاب کو آپ پڑھیے، ان میں ایک نام ہے ابان ابن تغلب کا۔ ابان کے پاس آنے والا آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے ابان ذرا مجھے مقداد، سلمان، ابو ذر، عمار ان کے بارے میں بتائیے۔ ابان کہتے ہیں کیا تم ان ہستیوں کو پہچان کر امیر المؤمنین کو پہچاننا چاہتے ہو؟ ممکن نہیں ہے۔ کبھی بھی شعاؤں کو دیکھ کر آفتاب کی عظمتوں کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ اگر آفتاب امامت علی بن ابی طالب کو پہچاننا چاہتے ہو تو آفتاب امامت کو پہچانو تاکہ ان شعاؤں کی عظمتوں کا تمہیں ادراک ہو سکے، تو پہچان سکو یہ تھے کون۔ جب کبھی اصحاب کی بات ہوگی میرے عزیزو، دو لفظیں آئیں گی۔ ایک لفظ ہے ارکان اربعہ، ظاہر ہے یہ شامیانہ تنا ہوا ہے، اس کے اپنے ستون ہیں، یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اس کے اپنے پلر ہیں۔ ارکان اربعہ یعنی 4 ستون۔ اصحاب امیر المؤمنین میں جو 4 ہستیاں پلر اور ستون کی حیثیت رکھتی ہیں، ان میں کون کون ہیں؟ ان میں جناب عمار ہیں، ان میں جناب مقداد ہیں، جناب ابو ذر ہیں، جناب سلمان ہیں۔ البتہ پہلا نام میں نے جو لیا جناب عمار کا، پڑھیے گا آپ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 192 جا کر ضرور مطالعہ کیجئے۔ امیر المؤمنین نے اس ایک خطبے میں اپنے اصحاب کو 2 مرتبہ اپنا بھائی کہہ کر خطاب کیا ہے۔ این عمار، این ذو الشہادتین، این طیحان۔ عمار کو اپنا بھائی کہنے والے امیر المؤمنین، علماء میں اختلاف ہے آیا ارکان اربعہ میں عمار شامل ہیں یا نہیں۔ جب عمار کے بارے میں لوگوں کو شبہ ہے اور علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے تو ہماری اور آپ کی اور ہم جیسوں کی گنتی کیا ہے؟ دوسری اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے اصحاب امیر المؤمنین کے عنوان پر وہ ہے شرطۃ الخمیس۔ جانتے ہیں کسی بھی لشکر کے 5 اجزاء ہوتے ہیں، مقدمہ، میمنہ، میسرہ، قلب لشکر، ذخیرہ۔ امیر المؤمنین نے بعض اصحاب سے فرمایا انت و ابوک من شرطۃ الخمیس، تم اور تمہارے باپ شرطۃ الخمیس میں شامل ہیں۔ یہ کون افراد تھے؟ جنہوں نے امیر المؤمنین سے کہا تھا مولا جنت کی ضمانت آپ لیجئے، آپ کی جان کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، جس طرح
اصحاب پیغمبر میں سب جنت میں جانے والے نہیں ہیں، انہیں منزلوں سے گزرنا ہوگا، انہیں امتحانات دینے ہوں گے۔ اسی طرح اصحاب امیر المؤمنین میں بھی سب ایک برابر نہیں ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ہم شیعوں کے درمیان، ہم مومنین کے درمیان سب کی کوالٹی ایک نہیں ہے۔ ہاں ہر کوئی دعوے دار ہے ہم سے بڑا کوئی مولائی نہیں، ہم سے بڑا کوئی غدیری نہیں، ہم سے بڑا کوئی عاشق مولا نہیں، ہم سے بڑا کوئی عزادار نہیں۔ آپ توجہ کیجئے گا، مثلا پہلی قسم صاحب کی وہ ہے جو اپنی زندگی کی ابتدا سے لے کر اپنی زندگی کی انتہا تک عاشق امیر المؤمنین، فدائے امیر المؤمنین، ان پر ہمارا سلام۔ لیکن بعض افراد کون ہیں؟ بعض افراد وہ ہیں جو بالکل خاموش مزاج، نہ امیر المؤمنین کی موافقت کرنی ہے نہ امیر المؤمنین کی مخالفت کرنی ہے۔ حتیٰ ملتا ہے یہ وہ افراد تھے جنہیں امیر المؤمنین نے دعوت دی، انہوں نے امیر المؤمنین کی دعوت پر کان نہیں دھرا۔ یہ افراد قابل مذمت ہیں، یاد رکھیے گا اور اس جملے کی قدر کیجیے گا۔ ہمیں سمندروں کی تہوں میں پائی جانے والی ان مخلوقات جیسا بن کر زندگی نہیں پسند کرنا ہے کہ جن کی حیات اور موت کا ہمیں علم نہیں ہے کہ زندہ ہیں کہ مردہ، بلکہ ہمیں اگر زندہ رہنا ہے تو حرکت کے ہمراہ اپنے وجود میں حرکت پیدا کرنی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے سچا عاشق امام زمانہ، سچا منتظر امام زمانہ وہ ہے جس کے ہاں حرکت پائی جائے۔ منتظر یعنی جس کے ہاں بھاگنے اور دوڑنے کی صلاحیت اور کیفیت پائی جائے۔ اور بعض افراد کون ہیں جو ابتدا میں تو اچھے تھے، یعنی شروع میں انہوں نے امیر المؤمنین کا ساتھ دیا، لیکن بعد میں وہ امیر المؤمنین کے ایسے سرسخت مخالف ہو گئے کہ امیر کائنات نے ان سے جنگ نہروان لڑی۔ پڑھ لیجئے گا، ایسے افراد کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اور میں عرض کر دوں، اب وہ زمانہ ختم ہو گیا کہ جب ہم یہ سنیں ہیں اور یہ کہیں کہ نہیں قبر کے باہر جو کر لو قبر کے اندر علی علی، اس سے کام چلنے والا نہیں ہے میرے عزیزوں، چلنے والا کام نہیں ہے۔ اور پھر میں ایک جملہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ کا بیان کرنا چاہوں گا۔ اس منبر کے حوالے سے حکیم امت نے 80 کی دہائی میں کہا تھا، ہمارے ہاں منبر کی مثال ایک گاڑی جیسی ہے جس کو چلانے کے لیے کسی لائسنس کی ضرورت نہیں ہے۔ جسے دیکھیے وہ منبر پر آ رہا ہے، جسے دیکھیے وہ شاعری کا ایک دیوان لے کر کے کھڑا ہو گیا اور جو چاہتا ہے وہ بیان کر دیتا ہے، اور ہم اور آپ واہ واہ سبحان اللہ اور نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، امیر المومنین پیغمبر فرماتے ہیں دین کے معاملے میں جہاں معاملہ خدا کا آئے گا وہاں امیر کائنات کے مزاج میں سختی پائی جاتی ہے۔ پھر مولا یہ نہیں دیکھتے یہ اپنا ہے یا پرایا ہے، مولا نے حتیٰ اپنے اصحاب کو بھی سزا سنائی ہے۔ امیر المؤمنین دین کے معاملے میں سخت تھے۔ میں چند ایک صحابیات کا تذکرہ کروں۔ پروردگار نے سورہ نحل میں کہا مرد و زن سب برابر ہیں۔ سب سے پہلا نام جو لینا چاہتا ہوں تاکہ آنے والے ماہ محرم میں ہم اپنے مزاج میں اس ایک خاتون کا کردار پیدا کرنے، نام کیا ہے؟ آمنہ بنت شرید۔ کون ہے آمنہ بنت شرید؟ علی کی چاہنے والی، اور ایسی امیر المؤمنین کی شہدائی خاتون جس کا کام تھا کوفے کی خواتین کو یکجا کرنا، اور خواتین کو یکجا کرنے کے بعد فضائل امیر المؤمنین کو بیان کرنا۔ توجہ کیجئے گا، جب امیر شان کو خبر ملی ہے تو فوراً پیغام بھیجوایا، کارندوں کو بھیج دیا آمنہ بنت شرید کو پکڑ کر لایا جائے۔ آمنہ بنت شرید پکڑ کر لائی گئی، زندان میں ڈال دیا گیا، اور پھر امیر شام نے بھیجا کہ جا کر کے ان کے شوہر کو لایا جائے۔ شوہر بھی لائے گئے، عمرو ابن حمق، اور بغیر کوئی سوال جواب کیے ہوئے آمنہ بنت شرید کے سر و تن میں جدائی کر دی۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، میں پھر عرض کر رہا ہوں یہ مذہب، یہ مکتب، یہ دین، یہ اہل بیت طاہرین کا پیغام ہم تک آسانی سے نہیں پہنچا ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں مرد و زن سبھی نے۔ امیر شام کہتا ہے آمنہ بنت شرید کے شوہر کے کٹے ہوئے سر کو جب وہ قید خانے میں سو رہی ہوں ان کی آغوش میں رکھ دیا جائے۔ سوچئے ایک خاتون صنف نسواں سے تعلق رکھنے والی، ایسے ہی خواتین کا مزاج نرم ہوتا ہے۔ آمنہ بنت شرید محو خواب ہیں، کٹے ہوئے سر کو ان کی آغوش میں رکھا گیا۔ جب بیدار ہوئی ہیں تو انہیں محسوس ہوا کوئی چیز موجود ہے۔ اب جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ میرے شوہر کا کٹا ہوا سر ہے۔ سنیں گے آپ، بے ہوش ہو گئی، اور جب ہوش میں آئی ہیں تو امیر شام کے زندان بان کو آواز دیتی۔ دیکھیے علی کی چاہنے والی کا لہجہ کیا ہوتا ہے، اسے پھر حکومت کا ڈر نہیں ہوتا ہے کہ یہ حکومت کس کی ہے، ہمیں مار دیا جائے گا، ہمیں قتل کر دیا جائے گا، ہمیں ستایا جائے گا۔ زندان بان کو خطاب کر کے کہتی ہے جا کر کے
اپنے حاکم امیر شام سے کہہ دینا علی کی چاہنے والی ان حرکتوں سے ڈرنے والی نہیں ہے. بات یہیں پر ختم نہیں ہو گئی. بڑی طولانی بات ہے اور میں عرض کر رہا ہوں جو صاحبان ذوق ہیں، جو ہمارے برادران ہیں، جن کا شمار طلاب و افاضل اور علماء میں ہوتا ہے، جا کر کے پڑھیں. ابن تیفور نے بلاغات النساء نامی کتاب میں مفصل گفتگو نقل کی ہے آمنہ بنت شرید اور معاویہ کے اور اس کے کارندوں کے درمیان جو باتیں ہوئی. امیر شام نے یہیں پر معاملہ ختم نہیں کیا. امیر شام کہتا ہے میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں. پھر علی کی چاہنے والی اسی لہجے میں بات کرتی ہے تم کیا آزاد کرو گے؟ ہمارے مالک نے ہمیں آزاد پیدا کیا تھا. میرے عزیزو یاد رکھیے گا، اس کا مطلب یہ ہوا یہ دنیاوی حکمران حق پسندوں کو کتنا ہی قید خانوں میں ڈال دیں، اللہ نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے. یہ موجودہ دور کے ظالم حکمران ہیں جو کسی کو بھی قید خانے میں ڈال دیا کرتے ہیں. ہمیں تو اللہ نے آزاد پیدا کیا. یہ تمہارے ستم کی ایک نشانی ہے کہ تم نے ہمیں قید خانے میں ڈال دیا، آزاد کر دیا. اور پھر آمنہ بنت شریح کہتی ہیں ہم شام میں رہ کر کریں گے کیا؟ لیکن یہیں پر معاملہ امیر شام کا رکا نہیں ہے. امیر شام نے پیسے بھیجے. دیکھیں کسی کو بھی آزمانا ہو تو بہت اچھی اور بہت ہی سستی ایک ترکیب ہے. وہ ترکیب کیا ہے؟ آپ کسی کو کوئی گفٹ پیک دے دیجئے. مان لیجیے ہم یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں، فرض کیجئے، اگرچہ نہیں چلا رہے ہیں، فرض کیجئے میرا اپنا کوئی یوٹیوب چینل ہو اور مجھے معلوم ہے کہ میں اگر یوں ہی چلاتا رہوں گا، کلپ ڈالتا رہوں گا، ویڈیوز پڑتی رہیں گی، نہ کوئی دیکھنے والا نہ کوئی سننے والا. لیکن کوئی کمپٹیشن رکھ دیا، کوئی کچھ کمپٹیشن رکھ دیا، کہیں سے کوئی ایک ایسی چیز کہ جس کے ذریعے لوگوں کو کچھ ملنے کی تمنا ہو جائے تو پھر اس کے فالوورز بھی بڑھ جائیں گے، سبسکرائبرز بھی بڑھ جائیں گے، لائک کرنے والے بھی بڑھ جائیں گے. آپ توجہ کیجئے گا. اور یہ حرکتیں ہوئی ہیں. مثلا خود ملکہ سبا جناب بلقیس، دیکھیے یہ جو ہم بس اوقات مرد حضرات سمجھتے ہیں کہ ساری عقل مندی ہمارے ہی پاس ہے اور خواتین تو خدا نخواستہ ناقص العقل ہیں، ان کے ہاں کوئی بعض مردوں کے اندر یہ وہم و گمان ہے کہ نہیں ہم ہی ہیں سب سے بڑے ہیرو. ہم ان سے مشورہ کیوں کریں؟ نہیں، جناب بلقیس نے اپنی عقل کو استعمال کیا. جب جناب سلیمان پیغام توحید کے لیے پرچار کر رہے تھے تو اپنے کارندوں کو بلائے، کیا کیا جائے؟ کہا حملہ. کہا نہیں، عقل کو استعمال کیا. کہا ان کے سامنے ہم تحفہ پیش کریں گے. ظاہر ہے ملکہ سبا کا دیا ہوا تحفہ کوئی چھوٹا موٹا تو ہوگا نہیں، بڑا سا گفٹ پیک ہوگا. تو سلیمان ہم جیسے ہوتے تو فوراً کیچ کر لیتے. لیکن سلیمان پیغمبر نے ملکہ سبا کی جانب سے آنے والے تحفے کے پیکٹ کو ریجیکٹ کر دیا. اب جناب بلقیس کہتی ہیں یہ الہی پیغمبر ہے جو پیغام الہی کو دنیا تک پہنچا رہا ہے. موحد ہو جاتی ہیں، اپنے ساتھ سارے لوگوں کو موحد بنا لیتی ہیں، پرچم توحید کے نیچے لے آتی ہیں. امیر شام نے آمنہ بنت شرید کے سامنے سونے چاندی کے سکے بھیجے. کس لیے؟ تاکہ علی کی محبت سے دور کیا جائے. لیکن جانے قربان کیا علی کی چاہنے والی خاتون ہے. لکھا ہے علماء نے جناب آمنہ بنت شرید مسکراتی ہیں اور مسکرانے کے بعد کہتی ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے امیر شام کا، جو کبھی مجھے قید خانے میں ڈال کر امیر المؤمنین سے مجھے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو کبھی میرے شوہر کے سر و تن میں جدائی کر کے میری آغوش میں میرے شوہر کا سر بھیجوا کر امیر المؤمنین کے در سے مجھے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو کبھی مجھے سونے چاندی کے سکے دے کر اپنا حامی بنانا چاہتا ہے، وہ یاد رکھے ان حرکتوں سے کبھی بھی ہم امیر المؤمنین کے در سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. یہ ایک مثال ہے جناب آمنہ بنت شرید. ایک نام اور ہے، وہ نام ہے جناب لبابہ بنت جعفر کا. میں پھر عرض کروں گا میرے عزیزو، ظاہر جو ممبر پہ آتا ہے وہ کچھ نہ کچھ قال الامام قال فنا قال ابو الحسن. اب سوچئے 12 اماموں میں 5 ائمہ اطہار وہ ہیں جن کی کنیت ابو الحسن ہے. کیسے پہچانا جائے کہ ابو الحسن اول ہیں، ابو الحسن ثانی ہیں، ثالث ہیں، رابع ہیں، خامس ہیں؟ یہاں مراد کون سا امام ہے؟ میں گزارش کروں گا بہت دقت کی ضرورت ہے کہ آپ ممبر پر کسے لے کر آ رہے ہیں. اپنے ظاہری ذوق کے لیے لے کر آ رہے ہیں، اس کے لیے ایک الگ بزم سجا لیجئے، لیکن نام اہل بیت طاہرین پر فقط دین کی تبلیغ و ترویج کے لیے علماء کو دعوت سخن دیجئے. توجہ کیجئے گا. آمنہ بنت شرید کے بعد لبابہ بنت جعفر کون ہیں؟ ان کی زندگی کا درس یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی بات کو بغیر دلیل کے نہیں مانگنا ہے.
بغیر دلیل کے کبھی تسلیم نہیں کرنا ہے. سنیے گا, امیر المومنین کے پاس تشریف لائیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں مولا آپ کی امامت کی دلیل کیا ہے؟ لبابہ بنت جعفر کس سے امامت کی دلیل مانگ رہی ہیں؟ خود امیر المومنین سے. امیر المومنین مسکراتے ہیں. مولا کہتے ہیں لبابہ وہ جو پتھر پڑا ہے اٹھا کے لے کر آؤ. جناب لبابہ پتھر لائیں. امیر المومنین نے پتھر پر اپنی انگشتر کا نقش ابھارا اور امیر المومنین فرماتے ہیں یاد رکھو رہتی دنیا تک جو انسان یہ کام کر سکے سمجھ لینا وہ حجت خدا ہے. بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی ہے, 100 سال سے زیادہ کی عمر پائی ہے. دور امام پنجم باقر العلوم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام. مولا امام باقر کا دور آیا. مولا امام باقر کی خدمت میں پہنچی جناب لبابہ بنت جعفر اور آنے کے بعد کہتی مولا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں جانے قربان. سلسلہ وہی ہے, علم الہی کے مالک ہیں, امیر المؤمنین کی نسل کے چشم و چراغ جناب امام باقر فرماتے ہیں لبابہ کیا امامت کی دلیل چاہیے؟ جی ہاں مولا. جناب امام باقر نے فرمایا لبابہ اس پتھر کو اٹھا کر لے کر آؤ. جناب لبابہ پتھر لائی ہیں. لانے کے بعد دیا ہے. امام باقر نے اپنی انگشتر مبارک کا نقش ابھارا ہے. ان کی زندگی کا درس کیا ہے کہ ہمیں کوئی بھی بات کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو. آپ کو معلوم ہے میں نے اپنی زندگی وقف کر دی ٹیلی ویژن میں. البتہ اب تھوڑا سا دھیرے دھیرے مصروفیت کے سبب توفیق سلب ہو رہی ہے. کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ آ کر پروگرام دے چاہے مرجع تقلیدی کیوں نہ ہو, جب تک 3 مرتبہ ہم پروگرام کو پریویو نہیں کر لیتے تھے ہم کسی پروگرام کو سیٹلائٹ پر نہیں بھیجتے تھے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جو آتا ہے جو چاہتا ہے پڑھ کے چلا جاتا ہے, اور پھر اگر علماء اس سلسلے میں کچھ کاوشیں کرتے ہیں تو مومنین کا ساتھ بھی نہیں ملتا ہے. جواب دہ ہوں گے ہم اور آپ. لبابہ بنت جعفر جنہوں نے روایتوں کو نقل کیا ہے, علماء نے اس سلسلے میں اپنے فتاوی میں ان کی روایات سے استناد کیا ہے, اس عظیم ہستی کا نام ہے جناب لبابہ بنت جعفر. ایک نام اور ہے جناب اسماء بنت امیس. 4 بہنیں ہیں جن میں سے اسماء کی شادی کس سے ہوئی؟ جناب جعفر ابن ابی طالب سے, جعفر طیار سے, جن کے 3 بیٹے ہیں, جن میں پہلے بیٹے جناب عبداللہ ابن جعفر جو کس کے شوہر ہیں؟ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے. توجہ کیجئے گا وقت بہت کم ہے, میں اپنی بات کو ختم بھی کرنا چاہتا ہوں. جناب اسماء بنت امیس, آپ ذرا پڑھیے تاریخ کو. پیغمبر اعظم نے جب مسلمانوں کو حبشہ جانے کی ترغیب دلائی اور حکم دیا حبشہ ہجرت کرو, جعفر کی سربراہی میں جناب اسماء بھی ساتھ ساتھ ہیں. جناب اسماء اور بعض مسلمان جناب جعفر کی سربراہی میں حبشہ پہنچے دریائی راستے سے. ادھر ابو سفیان کو پتہ چلا, اس نے کچھ کافروں کو بھیجا, پھر وہی ٹرک اختیار کی کہ بادشاہ حبشہ نجاشی کے پاس دولت بھیج کر ان مسلمانوں کو لے لیا جائے. لیکن کیا عقل مند انسان تھا وہ. اور نجاشی کے بارے میں کیا لکھا ہے علماء نے کہ نبی اعظم نے غیاب میں اس کی نماز جنازہ پڑھی ہے. کہاں حبشہ, کہاں نجاشی, لیکن پیغمبر خاتم نے مدینے میں رہ کر نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی اور مسلمانوں کو دعوت دی آؤ اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرو. مرا کہاں ہے, لیکن کیا قابل ہے, وہ اپنے دین میں پختہ تھا, اپنے دین میں پابند دین تھا. جب ادھر سے لوگ پہنچے اور جانے کے بعد کہا مسلمانوں نے بغاوت کی ہے, کہا یہ کیا ہے, کہا پیسہ آپ رکھیے مسلمانوں کو ہمیں دیجئے. ذرا سوچئے کہ دور کون سا دور تھا, لیکن اس نے اپنی عقل کو استعمال کیا. نجاشی کہتا میں ایسے دینے والے نہیں, مسلمانوں کو بلایا جائے. جناب جعفر طیار آئے, سارے مسلمان آ گئے, جعفر خاموشی سے کھڑے ہوئے ہیں. نجاشی نے باتوں کو نقل کیا, اب جعفر نے اپنی عقل کو استعمال کیا اور فوراً قرآن مجید کے سورہ مریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کی, جہاں مالک کہتا ہے ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. محمود آلوسی نے اہل سنت کے بزرگ مفسر ہیں, رہبر معظم انقلاب کہتے ہیں مجھے حیرت ہوئی یہ پڑھ کر کہ محمود آلوسی نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کا مصداق جس ذات کو قرار دیا ہے وہ ذات ہے بنت پیغمبر شجنت المصطفیٰ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. ڈاکٹر پیام اعظمی نے کہا کہ متاع حق و صداقت ہیں فاطمہ زہرا, خدا کے دین کی عزت ہیں فاطمہ زہرا, امیر ملک طہارت ہے فاطمہ زہرا,
رئیس محفل عطرت ہیں فاطمہ زہرا، طہارتوں میں پلی آیتوں میں کھیلی ہیں، علی ہے 12 مگر فاطمہ اکیلی ہیں۔ پڑھیے آپ کیا لکھا ہے علماء نے۔ جیسے ہی جعفر پہنچے ویسے ہی سورہ مریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کی، ان اللہ اصطفیٰ کی وطہرہ کی واصطفیٰ کی علی نساء العالمین۔ سوچئے آپ قرآن مجید کے اثر کو دیکھیے میرے عزیزو، تعویذ بعد میں اثر کرے گا، قرآن مجید کی آیت کریمہ کی تلاوت پہلے اثر کرے گی۔ جناب جعفر نے جیسے ہی اس آیت کریمہ کی تلاوت کی اپنے عمل سے ثابت کر دیا، اے نجاشی آپ مسیحی ضرور ہیں، لیکن جو قصیدہ جناب عیسیٰ کی مادر گرامی مریم کا ہماری کتاب قرآن نے پڑھا ہے، آپ کی کتاب نے بھی اس قصیدے کو بیان نہیں کیا ہے۔ اس ایک آیت کریمہ کے ذریعے نجاشی نے ان آنے والے کافروں کو واپس بھیج دیا، کہا مسلمانوں کو تم میں سے کوئی ایک یہاں سے لے کر نہیں جا سکتا ہے، اور پھر رکے رہے جناب جعفر۔ اور پھر جب واپس آئے ہیں تو کون سا دن ہے؟ فتح خیبر کا دن، پیغمبر خیبر کی کامیابی کا جشن منا رہے ہیں۔ جعفر پر نگاہ پڑی، پیغمبر نے ایک جملہ کہا، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں فتح خیبر کی کامیابی و کامرانی کا جشن مناؤں یا پھر جعفر کی آمد پر اظہار مسرت کروں۔ گلے سے لگایا اور پھر کہا جعفر تمہیں بھیڑ بکری چاہیے، زمین چاہیے، جائیداد چاہیے، سونا چاندی چاہیے، یا پھر تمہیں نماز سکھاؤں؟ عام انسان ہوتا تو کہہ دیتا ظاہری مادی چیزیں دے دیجئے، لیکن جناب جعفر کی بصیرت کو ہمارا سلام۔ کیا کہا؟ اے پیغمبر مجھے نماز سکھائیے۔ اسی نماز کا نام ہے نماز جعفر طیار۔ شیعہ اگر ہو تم تو عمل شاندار ہو، دنیا نہ یہ کہے کہ فقط سوگوار ہو، مسجد بھی خوش ہو اور عزا بھی نثار ہو، فرش عزا پہ عابد شب زندہ دار ہو، ماتم کے ساتھ ساتھ نمازیں ادا کرو، سرور کا غم ملا ہے تو شکر خدا کرو۔ نمازوں سے تعلق ہمارا مستحکم ہونا چاہیے، سجدوں سے ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ جعفر طیار آ گئے ہیں۔ اب پھر یہ ہماری مائیں بہنیں بچیاں سن لیں، جو بسا اوقات دیکھیے آپ کو معلوم ہے دل فریب نعرے ہماری حکومتوں نے دیے، سن لیں یہ۔ اور ان مجالس سے میں پھر گزارش کروں گا کفیل صاحب سے، ان کی پوری ٹیم سے، ان مجالس کی مکمل رپورٹ جانا چاہیے، سید والے تک محدود نہیں رہنا چاہیے، اودھ نامے اور صحافت کی حد تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، اسے بھیجیے ملکی پیمانے پر پہنچے تو بات۔ مجھے خبر ملی کہ انہی مجالس میں کسی ایک مجلس کا موضوع سیاست تھا، نہیں معلوم کس حد تک اس موضوع کا حق ادا کیا گیا، لیکن میں گزارش کر رہا ہوں دل فریب نعرے بہت سارے دیے جاتے ہیں، انہی دل فریب نعروں میں ایک نعرہ کیا ہے؟ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ کیا واقعی بیٹیاں بچائی جا رہی ہیں؟ کیا ہوا ملک ہندوستان کی ان بچیوں کے ساتھ جو پرچم ہندوستان کی سربلندی کا سبب قرار پائی تھی، کل تک جن کا استقبال کیا جا رہا تھا؟ کتنے دن ہو گئے ہیں؟ کوئی سنوائی ہے؟ آپ توجہ کیجئے گا میرے عزیزو، ہمیں دیکھنا ہوگا، ہماری کم سے کم ہمارا آئین جتنا ہمیں اجازت دے رہا ہے اتنا تو بولنا چاہیے، لیکن دور فرعون ہے، بزدلی کا کارخانہ۔ مولانا فیروز حیدر صاحب قبلہ اللہ مقامہ کہا کرتے تھے کہ بزدلی کا کارخانہ لگایا تھا فرعون نے، وہی کام آج کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ بزدلی کا کارخانہ آج لگ گیا تو سمجھ لیجئے آئندہ پھر ہمارا سنورنے والا نہیں ہے، پھر ہمارے ہاں بزدلی ہی آئے گی، جبکہ ہم حیدر کرار کے ماننے والے ہیں، اپنے حق کو دوسروں کے منہ سے نکالنے والے ہیں۔ ہم تو امام خمینی کے ماننے والے ہیں، جن کی رحلت کا غم ہم نے منایا، جنہوں نے 2500 سالہ شہنشاہی نظام کو نیست و نابود کر دیا، صرف اور صرف اس لیے کہ کربلا کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنایا تھا۔ آپ توجہ کیجئے گا، جناب اسما بنت امیس جب پہنچی ہیں تو مدینے کی خواتین نے اپنے حصار میں لیا، اور پھر وہی احساس کمتری جو ہماری قوم کی بچیوں میں بھی بسا اوقات نظر آتا ہے۔ کہا جا کر کے پیغمبر سے پوچھنا کہ ہم خواتین تو گھاٹے میں ہیں، مردوں کا تذکرہ قرآن میں زیادہ ہے، عورتوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ اقیمو استطیعو آتو، مردوں کے لیے ضمیر استعمال ہوئی ہے۔ جناب اسما بنت امیس آئی ہیں نبی آدم کے پاس، ان النساء لفی خیبہ و خسارہ لانہن لا یذکرن کما یذکر الرجال۔ یا رسول اللہ خواتین تو گھاٹے میں ہیں، مردوں کی طرح قرآن مجید میں پروردگار نے خواتین کو اپنا مخاطب قرار نہیں دیا ہے۔ اس موقع پر نبی آدم مسکرائے ہیں، نبی آدم نے جناب اسما بنت امیس کا استقبال کیا، ان کے سوال پر ان کا شکریہ ادا کیا، اور پھر جناب پیغمبر خاتم نے فرمایا کیا تم نے سورہ مبارکہ احزاب کی آیت کریمہ نہیں پڑھی، جہاں پروردگار نے 10 صفات میں مرد و زن کو ایک ساتھ بیان کیا ہے، ان المسلمین والمسلمات
والمؤمنین والمؤمنات والصادقین والصادقات. یاد رکھو اسما، جا کر خواتین سے کہہ دینا اللہ کے نزدیک مرد و زن کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے، ملاک اور معیار تقوی ہے، پارسائی ہے اور پرہیزگاری ہے. جعفر طیار کی شہادت ہوئی جنگ موتا میں. سن لیں کہ ایک ماں کا کتنا اہم کردار ہوتا ہے کسی بچے کی تربیت میں. بہت اہم کردار ہے. تربیت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر، جیسی ہو ماں اسی انداز کا ہوتا ہے پسر. خون ہندہ میں یزید ازلی ہوتا ہے، ماں فاطمہ ہوں تو حسین ابن علی ہوتا ہے. ماں کا کتنا اہم کردار ہے. جعفر طیار کی شہادت کے بعد کس کی زوجیت میں آئی ہیں جناب اسماء بنت امیس؟ خلیفہ اول جناب ابو بکر. سوچیے آپ، اور یہ ایک مکمل داستان ہے، میں اسے چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں کہ آخر خلیفہ اول اور خلیفہ دوم نے امیر المؤمنین کی موجودگی میں آپس میں کیا گفتگو کی کہ علی کے ہوتے ہوئے خلافت چلے گی کیسے. خالد ابن ولید کو تیار کیا گیا تھا مارنے کے لیے، لیکن جانے قربان یہی اسماء بنت امیس تھیں جنہوں نے اپنی کنیز کو بھیجا. اور یہ وہ باتیں ہیں جسے شیعہ علماء نے ہی نہیں بلکہ اہل سنت کے بزرگ علماء نے، ابن عبد البر نے الاستیاب جیسی کتاب میں، سیوطی نے، سب نے لکھا ہے. اپنی کنیز کو بھیجا، جانا در امیر المؤمنین پر سلام کرنا، قرآنی آیہ کریمہ پڑھنا جس میں مالک کہہ رہا ہے یہ لوگ قتل کا ارادہ رکھتے ہیں. امیر المؤمنین اپنے ہمراہ تلوار لے کر گئے ہیں. میں اس باپ کی جانب جانا نہیں چاہتا ہوں. سوچیے آپ، وہ خلیفہ اول، یہ زوجیت، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ نے کون سا بیٹا دیا جس کا نام ہے محمد ابن ابی بکر. کیا عاشق ہے امیر المؤمنین. ماں نے اتنی حسین تربیت کی ہے خلیفہ کے گھر میں رہ کر کہ محمد ابن ابی بکر کو علی کی محبت کے جرم میں مارا جاتا ہے، مرے ہوئے گدھے کی کھال میں رکھا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے. لیکن یہ ماں کی حسین تربیت تھی کہ علی کی محبت ان کے وجود میں معجزن تھی. ایک نام اور ہے جناب فضہ کا. جناب فضہ، کیا عظیم خاتون ہے جناب فضہ نوبیہ، اسی قبیلے کی جہاں کے بلال رہنے والے تھے. عرض کروں جناب فضہ کو اللہ نے یہ صلاح، اور یہ فضہ وہ ہیں جن کے لیے خود دعا ہے امیر المؤمنین کی، اللہم بارک لنا فی فضتنا. یہ جناب زہرا نے فرمایا کہ امیر المؤمنین دعا کرتے تھے خدا کی بارگاہ میں، خدایا ہمارے لیے ہماری فضہ کو باعث برکت بنا دے. فضہ کیا کہتی ہیں؟ فضہ کہتی ہیں امیر المؤمنین کی شہدائی. فضہ کہتی ہیں جب میں امیر المؤمنین کے گھر میں پہنچی تو مجھے فقط 3 چیزیں دکھائی دی، مولا کی زرہ، شہزادی کی چکی، مولا کی تلوار. جناب فضہ علم کیمیا کی مالک تھی. جب حالت یہ دیکھی تو اپنے بعض اصول کو اختیار کر کے انہوں نے کچھ ٹکڑوں کو کیمیا کے علم کے ذریعے سونا بنایا، مولا کے سامنے پیش کیا. مولا مسکرائے اور مولا نے کہا احسنتی یا فضہ. روایت کا یہ فقرہ یہ بتاتا ہے کہ اگر کسی کا کوئی عمل اچھا لگے تو اس کی تعریف کی جانی چاہیے، پھر وہاں تعریف میں بخل نہیں کرنا چاہیے. کہا احسنتی یا فضہ، مولا نے تعریف کی. لیکن پھر امیر المؤمنین فرماتے ہیں، جانے قربان، مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں فضہ اگر تم اس کو ایسے نہیں، اس کا پروسیس تھوڑا سا بدل دیتی تو اس کا رنگ بھی اچھا ہوتا، اس کی قیمت بھی بڑھ جاتی. جناب فضہ فرماتی ہیں اتعرف ھذا العلم یا سیدی، اے میرے مولا، اے میرے سید و سردار، کیا آپ بھی علم کیمیا کے مالک ہیں؟ اس موقع پر امیر المؤمنین مسکرائے، اپنے کمسن بچے امام حسین کی جانب اشارہ کیا، وَهَذَا الطِّفْلُ يَعْرِفُهُ، میں ہی نہیں بلکہ میرا لال حسین بھی اس علم کیمیا کا مالک ہے. یہ ہے جناب فضہ. آخری ذات کا تذکرہ کر رہا ہوں، بات کو ختم کر رہا ہوں، اور وہ تذکرہ بھی ہے نہایت اہم شخصیت کا. وہ تذکرہ ہے جناب اویس قرنی کا. یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ الحمدللہ عالم پور، دیورہ، بارہ بنکی تھوڑا سا بھی لوگوں کے اندر شعور ہے اور شوق ہے کہ اپنے بچوں کو وہ دینی تعلیم کے لیے مدارس میں بھیجیں. میں گزارش کروں گا آپ حضرات مہینے 2 مہینے 6 مہینے میں کبھی کبھی مدرسوں میں جایا کیجئے. ہو کیا رہا ہے؟ جائیے تو کم سے کم. آپ کو معلوم ہے اگر بی ایس ایف کے جوان بارڈر چھوڑ دیں تو ہم سب کی جان خطرے میں پڑ جائے. تو اگر ملک کی حفاظت کے لیے بی ایس ایف کے جوان درکار ہیں تو مذہب کی سالمیت کے لیے مدرسے میں پڑھنے والے طلاب بھی بی ایس ایف کے جوان سے کم نہیں ہیں. مذہبی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ طلاب و افاضل. جایا کیجئے تاکہ اندازہ ہو، اور صرف خالی ہاتھ مت جائیے، کچھ لے کر جائیے. بڑا مسئلہ ہے، نہ جانے کتنے افراد کی درخواست آتی ہے، بھیا مدد کرا دو، بھیا فلاں جگہ سائن کر دو، یہ کر دو.
اور جب ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ نے مثلا ٹی ایم ٹی کو کیا دیا، کچھ نہیں. آپ کے بستی سے کسی نے کچھ دیا، کچھ نہیں. تنظیم المکاتب کو کیا دیا، نہیں اب تک تو نہیں دیا. بھائی نہیں دیا تو لیں گے کیسے؟ لہذا حسب توفیق آپ کو دینا بھی ہے تاکہ یہ ادارے آپ کی مدد کر سکیں، اور جب ہو جائے تو دوبارہ واپس بھی کرنا ہے. توجہ کیجیے گا. ہم اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجیں. میں گزارش کر رہا ہوں، میں نے کوئی ڈپلومہ نہیں کیا، لیکن میں نے بہت کچھ ایسے کام کیے جو ایک مولوی کے بس کا نہیں ہے. میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت سے آشکار کرنے کے لیے کہ ایک جوان کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آپ توجہ کیجیے گا. یہ جو ہمارے مدارس میں بسا اوقات بچے پہنچتے ہیں تو والدین پہلے ہی دن سے اسے طالب جوہری بن کر ابھرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں کہ یار مثلا طالب جوہری صاحب، مثلا خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب، خطیب اعظم مولانا غلام عسکری صاحب، اور جو جس کا شیدائی ہو اس جیسا نام پیدا کر لے. بھائی کیسے ممکن ہے؟ آپ بتائیے کیسے ممکن ہے؟ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ہمارا بچہ مدرسے میں پہنچا نہیں کہ فوراً وہ ممبر پر آ جائے، فوراً وہ نظامت کرنے لگے، فوراً وہ شاعری کرنے لگے. اب وہ عمر جو اس بچے کو اپنی تعلیمی سطح کو مضبوط کرنے کی عمر ہوتی ہے، وہ عمر اس کی ضائع ہو جاتی ہے رات کی شب بیداریوں میں، وہ عمر اس کی ضائع ہو جاتی ہے رات کی محفلوں میں، سفر میں. پھر وہ بنیادیں بہرحال کمزور رہ جاتی ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں اویس قرنی کی زندگی کو پڑھیے. کون ہے اویس قرنی؟ معلوم ہے آپ کو؟ نبی آدم کے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں. نبی کی صحابیت کا شرف نہیں ملا، تابعین میں شمار پائے. صرف کس لیے؟ کیونکہ ماں کے فرما بردار تھے. لیکن امیر المؤمنین کی صحابیت کا شرف ملا ہے. میں چھوڑ رہا ہوں کہ جنگ صفین میں کیسے امیر المؤمنین سے ملحق ہوئے، معاویہ کے لشکر کا انسان کس طرح اویس قرنی کی وجہ سے امیر المؤمنین کے لشکر میں آ کر ملحق ہوا. یہ ساری باتیں آپ سنیے گا. پیغمبر کو اویس اتنا پسند تھے، جب یہ قرن واپس چلے گئے یمن کی سرزمین پر تو پیغمبر فرماتے ہیں انی اشم روح الرحمن، مجھے رحمانی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. اور جب کسی نے کہا تھا یا رسول اللہ یہاں تو کوئی نہیں، کہا آنے والا آیا تھا اپنے کردار کی خوشبو بکھیر کے گیا ہے. وہ کون تھے؟ جناب اویس قرنی. پیغمبر یمن کا رخ کرتے تھے، کہتے تھے واہ شوقا، میں اویس قرنی سے ملنے کا مشتاق ہوں. پڑھیے آپ اویس قرنی کی زندگی، اور پھر اویس قرنی کی زندگی سے جو میں سمجھا ہوں وہ آپ تک منتقل کر رہا ہوں. فارسی زبان کے ایک بڑے شاعر گزرے ہیں جن کا نام ہے ثنائی غزنوی. غزنی آج کہاں ہے؟ افغانستان میں. ایک زمانے میں یہ ایران کا حصہ تھا. انہوں نے اپنے اشعار میں کیا خوب لکھا ہے کہ سالہا بیت کتا یک سنگ اصلی زیافتاب، لال گردت در بدخشاں یا عقیق اندر یمن. یہ پتھر تھوڑی سی مدت میں عظیم پتھر کی شکل اختیار نہیں کرتے ہیں، بلکہ برسوں درکار ہوتے ہیں کہ ایک اچھا عقیق معرض وجود میں آ سکے. اور پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ قرنہا بیت کہ تاس پشت آدم نطفی بالوفائی کرد گردد یا شود ویسے قرن. مدتوں صدیوں درکار ہے کہ مختلف جہات سے انسان نطفے سے انسانی شکل اختیار کرنے میں ایک انسان کوئی اویس قرنی جیسا وجود میں آ سکے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ عمرہا بیت کہ تاز تا یک کودکی از روح تب عالمی گردت نکو یا شاعری شیرین سخن. پہلے ہی مرحلے میں کوئی نمبر 1 خطیب نہیں بن جاتا ہے، پہلے ہی مرحلے میں کوئی نمبر 1 شاعر نہیں بن جاتا ہے. جناب ثنائی غزنوی کہتے ہیں مدتوں درکار ہے، عمر درکار ہے کہ ایک شیرین سخن شاعر یا ایک عمدہ مقرر وجود میں آئے. شاید اسی کو مد نظر رکھ کے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا. میں گزارش کروں گا اپنے بچوں کو بھیجیے مدارس میں، للہ بھیجیے. مدارس خالی ہیں، اور پہلے ہی دن سے ان سے آپ عمدہ خطابت کی توقع مت. مجھ سے آپ عقیل الغربی صاحب والی خطابت کی توقع مت کیجیے، یہ میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں. مجھ سے آپ رہبر معظم انقلاب کی تقریر والی چاشنی کی توقع مت کیجیے. ممکن نہیں ہے میرے عزیزوں، ممکن نہیں ہے. یہ انسان کو اللہ نے جو اتنی بڑی کھوپڑی دی ہے، اس میں جو دماغ دیا ہے، اس میں یہ بات تو گھسنی چاہیے. یہ ممکن نہیں ہے. پہلے دن سے اپنے بچوں کا سارا فوکس کس پر ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ وہ علم دین سے اپنے وجود کو مزین کریں، تاکہ آئندہ آنے والے زمانے میں جب کبھی مذہب کے خلاف شکوک اور شبہات کی بارش ہو تو یہ ان طوفان حوادث کا مکمل طور پر مقابلہ کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنے.
بات ختم کر رہا ہوں. موسم حج بھی ہے، سوچا تھا کہ میں حج کے سلسلے میں گفتگو کروں لیکن وقت نہیں رہا. البتہ اتنا ضرور کہوں گا حج بہت مہنگا ہو گیا ہے، اور کل سستا تھا تب بھی. حتیٰ دور پیغمبر میں بھی لوگ یہی سوال کرتے تھے، یا رسول اللہ حج کے لیے کرایہ کہاں سے لایا جائے گا. اس دور میں بھی لوگوں کو اس بات کی ایک خلش رہتی تھی، اور آج تو بہت مہنگا ہو گیا. اس کی وجہ آپ نے کبھی سوچی؟ اس کی وجہ کبھی سوچی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آل سعود امیر شام کی راہ و روش پر چل رہے ہیں. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں. دیکھیے بڑا آسان تھا پروردگار عالم کے لیے کہ خانہ کعبہ کو کریم پروردگار سوئٹزرلینڈ میں قرار دے دیتا، کسی بھی مغربی ملک میں قرار دے دیتا. کیا ضرورت تھی کہ پہاڑیوں کے درمیان جہاں نہ پانی ہے، جہاں پتریلی زمین ہے، جہاں ریتیلی زمین ہے، اللہ نے وہاں مکہ مکرمہ میں کیوں؟ امیر المؤمنین کا خطبہ ہے، آپ جا کر کے پڑھیے گا کہ امیر المؤمنین نے خطبے میں، خطبہ نمبر 190 پڑھیے گا آپ، امیر المؤمنین نے بیان کیا ہے. اور مولا کائنات کی باتوں کا خلاصہ جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہی کہ پروردگار اپنی حج جیسی عبادت کی راہ میں اپنے بندوں کو سختیوں میں مبتلا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. پروردگار کہنا چاہتا ہے تم حج جیسی عبادت پر آنے کے لیے سختیوں کو برداشت کرو، ہم تمہیں سختیوں کے مطابق اجر دینے والے ہیں. یاد رکھنا تم حج کرنے کے لیے آ رہے ہو، ہماری سرزمین پر پکنک منانے کے لیے نہیں آ رہے ہو. پڑھیے گا خطبہ نمبر 190. اور پھر ایک گزارش آخری کر رہا ہوں، پھر ربط مصائب 2 منٹ اور بات ختم. آپ پڑھیے گا مکتوب نمبر 67 نہج البلاغہ کا. کیا کہنا امیر المؤمنین کا؟ مولا نے اپنے والی جو مکے کی سرزمین پر ہیں جن کا نام ہے قسم ابن عباس، کیا کیا ہستیاں گزری ہیں. امیر المؤمنین نے لکھا ہے قسم جب حاجی حج کرنے کے لیے آئے تو ان کا استقبال کرنا. اور پھر امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ مکے والوں کو حکم دو کہ وہ باہر سے آ کر ٹھہرنے والوں سے کرایہ نہ لیں. یہ مولا کائنات نے کب لکھا ہے؟ 1400 سال پہلے. کیا لکھا ہے؟ اہل مکہ سے کہہ دینا حج پر آنے والوں سے کرائے کے نام پر رقم وصول نہ کریں. اور پھر پروردگار عالم کی قرآن مجید کی آیت کریمہ کو پیش کیا کہ اللہ کا فرمان ہے، اس میں عاکف اور بادی یکساں ہیں. عاکف وہ ہے جو اس میں مقیم ہو، اور بادی وہ ہے جو باہر سے حج کے لیے آیا ہو. وَمُرْ اہل مکہ اللہ یأخذ من ساکن اجرا. اہل مکہ کو حکم دو کہ وہ قیام کرنے والوں سے کرائے کے نام پر رقم وصول نہ کریں. آپ کو معلوم ہے امیر المومنین نے تو یہ حکم دے دیا، لیکن بعد امیر کائنات جب امیر شام برسر اقتدار آیا ہے تو اس نے مولا کائنات کے اس حکم کو منسوخ کیا، جس کا نتیجہ ہم اور آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ بہترین ہوٹل بنے ہوئے ہیں، لگژری ہوٹل. اور پھر حاجی حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے والے عمرہ کرنے جاتے ہیں تو گویا وہ گرمی کی چھٹیاں منانے کے لیے جا رہے ہیں. جبکہ امیر المؤمنین نے بیان کیا تھا حج کی راہ میں سختیوں کو جتنا برداشت کرتے جاؤ گے اللہ تمہارے اجر میں اتنا زیادہ اضافہ کرتا چلا جائے گا. آئیے معبود کی بارگاہ میں دعا کی جائے. خدایا ہمیں دین فہمی کا شعور نصیب فرما. بانی تنظیم خطیب اعظم مولانا غلام عسکری علی اللہ مقامہ نے ان مجالس کی بنا رکھی. کریم پروردگار بانی تنظیم سمیت ہمارے گزشتہ تمام علماء کو جوار رحمت میں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے. ہمارے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ دے. ہم سب کی عاقبت بخیر کرے. مل جل کر صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس 2 منٹ مسائل پہ سن لیجئے اور میں گزارش کروں گا. آپ نے بڑی محبت سے سن لیا، میں شکر گزار ہوں. اہل علم حضرات تشریف فرمائے ہیں، مؤمنین تشریف فرمائے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں تشریف فرمائیں. وقت واقعی یہ بہت عجیب وقت ہے، لیکن میں صمیم قلب سے شکر گزار ہوں. ایک گزارش ہے، دیکھیے ان مجالس کا جو سب سے بڑا تبرک ہے اور جو سب سے بڑا ماحصل ہے وہ ہے ہمارا گریہ. ہماری مجالس میں گریہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور اگر آنسو راہ اہل بیت طاہرین میں ہماری آنکھوں سے نہ نکلیں تو ہمیں خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے. خدا ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. پیش کروں ابو بصیر ہیں، اور ابو بصیر سے امام صادق فرماتے ہیں ابو بصیر تم ہماری جدہ کی مصیبت کو سننے کے بعد گریہ نہیں کرتے ہو؟ کہا نہیں، روتا ہوں. ابو بصیر سے امام صادق فرماتے ہیں ابو بصیر جب کبھی میری جدہ مظلومہ کی مصیبت کا تذکرہ ہو تو ایسے رو جیسے کسی بوڑھی ماں کے سامنے اس کے جوان کا جنازہ رکھا ہو.
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت طاہرین علیہم السلام. آپ پڑھیے گا امیر المومنین کی زیارت کو پڑھیے گا. السلام علیکہ یا ولی اللہ، اے ولی خدا آپ پر ہمارا سلام. اور پھر اسی زیارت کا ایک فقرہ کیا ہے؟ انت اول مظلوم، اول مظلوم کائنات ہیں علی بن ابی طالب. ہمارے استاد نے بیان کیا کہ یہاں پر اول مظلوم سے مراد کیا ہے. آپ سوچیے امام حسین کے سامنے کربلا میں کتنی بڑی بڑی مصیبتیں ہیں، مظلومیتیں ہیں، لیکن اول مظلوم اور عظیم ترین مظلوم کا نام کسے ملا؟ علی بن ابی طالب کو. ہمارے استاد نے بیان کیا کہ امیر المؤمنین کی مظلومیت کا راز یہ ہے کہ سب سے بڑا مظلوم انسان وہی ہوتا ہے جس کی موجودگی میں اس کی ناموس کے رخسار پر تماچے لگائے جائیں. معذرت چاہوں گا میں سادات کرام سے، مومنین ذوی الاحترام سے. سب سے بڑا، آپ سوچئے جب ابن عباس نے امام حسن سے سوال کیا تھا کہ مولا آپ کیوں زیادہ گریہ کر رہے ہیں، حسین کو زیادہ گریہ کرنا چاہیے، حسین کمسن ہے. اس موقع پر امام حسن نے فرمایا تھا ابن عباس بھرے مدینے میں جو منظر میں نے دیکھا کسی ایک نے نہ دیکھا. میری ماں فاطمہ زہرا کے رخسار پر تماچے لگ رہے تھے. غیرت مند فاطمہ کی غیرت مند بیٹیاں زینب و ام کلثوم موجود تھیں، کوئی ایک نہ تھا جو بڑھ کر دیتا. یہ رسول کی نواسی ہے، یہ رسول کی بیٹی ہے. رسول اس کے در پر آ کر تحفہ سلام روانہ کیا کرتے تھے، رسول اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیا کرتے تھے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت طاہرین کے. بس ایک آخری روایت ہے. نبی آدم کا مؤذن قرار پایا ہے بلال. جناب بلال مسجد میں آتے تھے، آنے کے بعد اذان کہتے تھے، مسلمان پیغمبر کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. ایک روز نماز کا وقت آ چکا ہے لیکن بلال مسجد میں نہیں پہنچے ہیں. پیغمبر مسلمانوں کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. تاخیر سے جب بلال پہنچے ہیں تو نبی آدم نے سوال کیا بلال کہاں رہ گئے تھے؟ بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا گزر فاطمہ کے دروازے سے ہوا، میرے کان میں بچے کے رونے کی آواز آئی، میں نے دق الباب کیا دیکھا کہ ایک طرف شہزادی ہیں جو چکیاں چلا رہی ہیں، ایک طرف حسن مجتبیٰ ہیں جو گریہ کر رہے ہیں. میں نے شہزادی سے کہا میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں. بیوی نے فرمایا بلال آپ چکی چلائیے، میں حسن کو خاموش کراتی ہوں. یا رسول اللہ میں چکیاں چلا کر آ رہا ہوں. اس موقع پر پیغمبر نے ایک جملہ کہا تھا رحمتہا فرحمک اللہ، اے بلال تم نے میری بیٹی فاطمہ پر رحم کیا، اللہ تم پر رحمت نازل کرے. نبی کی دوربین نگاہیں دیکھ رہی تھی میرے بعد میری بیٹی فاطمہ کو مارا جائے گا. در و دیوار کے درمیان فاطمہ آواز دیتی ہیں یا فضت خذینی قد قتل ما فی احشائی، فضہ میرا محسن مارا گیا، فضہ آ کر میری